لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام قال ان رسول اللہ خطبنا ذات یوم فقال۔ امیر المومنین علیہ السلام سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک خطبہ دیا اور فرمایا کہ ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ اے لوگو، اللہ کا عظیم مہینہ، برکتوں والا مہینہ، مغفرت والا مہینہ ہم تک آ پہنچا ہے، لہذا ہم اس کے اوپر غور کریں کہ ہم کو اللہ کے اس مہینے کا استقبال کس طریقے سے کرنا ہے، اس کے لمحات کو ہمیں کس طرح گزارنا ہے۔ آگے فرمایا ہے کہ شہرو ہوا عند اللہ افضل الشہور و ایامہ افضل الایام و لیالہ افضل اللیالی وساعاتہ افضل الساعات۔ یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے افضل ہے، اس کے دن سال کے باقی دنوں سے افضل ہیں، اس کی راتیں سال کی دوسری راتوں سے برتر اور اس کے لمحات سال کے دیگر لمحات سے افضل ہیں۔ لہذا اتنے انمول موتی کو ہم گنوائیں نہ، بلکہ ہم اس کی حفاظت کریں اور ہم کوشش کریں کہ ان لمحات میں کوئی لمحہ ایسا نہ گزر جائے کہ جو بیجا گفتگو میں ہمارا چلا جائے اور ہم اللہ کی عبادت سے محروم رہ جائیں۔ آگے فرمایا ہے کہ ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ وجعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تم کو اللہ کا مہمان بننے کی دعوت دی گئی ہے اور اس کی جانب سے عزت و احترام عطا کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے اوپر واجب اور لازم ہے کہ جب ہم کو احترام بخشا گیا ہے، ہم کو عزت دی گئی ہے، تو ہم اس کا خیال رکھیں، اور کون عزت دے رہا ہے، کون احترام کر رہا ہے؟ وہ پروردگار کہ جس کے قبضے قدرت میں ہماری جان ہے، تو ہم کو اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے، میں نے کسی درس میں یہ بتایا تھا کہ دیکھیے اللہ نے ہمیں جو پاور آف اتھارٹی دی ہے وہ اس وجہ سے دی ہے کہ تاکہ آپ کل کو روز قیامت یہ نہ کہہ سکیں کہ خداوند عالم جو ہے ہمیں اگر کچھ یعنی جو ہے اختیار دے دیتا تو ہم دیکھ کس طریقے سے تیری عبادت کرتے ہیں۔ قیامت کے دن جب ظاہر ہے کہ سب کے سب پوری دنیا کے لوگ سب ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے، تو ایسا نہ کریں کہ معلوم ہوا کہ ہم اپنی عبادت جو عبادتیں اگر خدا نخواستہ یعنی یہ نیت ہے ہماری کہ ہم اللہ کی عبادت جو کر رہے ہیں اور مسجد جو اللہ اکبر آوازیں بلند کرتے ہوئے جا رہے ہیں، خدا نخواستہ ہماری یہ نیت نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کو دنیا دیکھے اور
ہم کو لوگ مومن کہیں، بلکہ ہماری یہ نیت ہونا چاہیے کہ جو ہے کہ ہم ہمارے اس اعمال کو اللہ دیکھے اور اس کے عوض میں ہمیں روز محشر انعام سے نوازے۔ ظاہر ہے کہ جو ہے کہ ہمارے اور آپ کے مولا امیر المومنین علیہ السلام سے کسی صحابی نے سوال کیا کہ مولا آپ جب اس طریقے سے جب آپ محراب میں جاتے ہیں تو اس طریقے سے آپ اللہ کی طرف راغب ہو جاتے ہیں کہ جو ہے کہ آپ کو دنیا کی خبر ہی نہیں رہتی، تو یہ بتائیے مولا کہ جو ہے کہ آپ جہنم کے خوف سے اس طریقے سے عبادت انجام دیتے ہیں یا جنت کے لالچ میں؟ تو مولا نے فرمایا، بہت خوبصورت جملہ فرمایا ہے کہ دیکھو، نہ ہم جہنم کے خوف سے ہم جو ہے عبادت خداوندی کرتے ہیں اور نہ ہم جنت کے شوق میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بلکہ وہ معبود لائق عبادت ہے، اس لیے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جو ہے کہ جب ہمارا اور آپ کا مولا ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو وہ کتنا بڑا لائق عبادت ہے کہ معصوم اس طریقے سے محراب عبادت میں ہیں کہ پورا بدن لرزاں ہے، اور جو ہے اللہ کے خوف میں چہرہ بالکل سرخ ہے۔ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ صاحب جو ہے آج جو ہے وہ نائبین امام کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، یعنی کبھی اس کے اوپر غور کیا ہے کہ جو ہے کہ یہ ہمارے آیات کرام جو ہے جو نائبین امام زمانہ ہیں کہ جو ہے یہ جب رب پوری رات ایک جگہ پہ بیٹھ کے کس طرح عبادتیں کرتے ہیں، یہ پوری رات اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جو ہے کہ اللہ سے قریب ہوتے ہیں۔ جب دنیا میں آپ کوئی کام آپ کرانے جاتے ہیں تو ہر طریقے سے تحفے اور ثواب لے کے جاتے ہیں، اور کہ جو ہے کہ ہمارا حاکم ہم سے خوش ہو جائے، تو وہ جو حاکم ہے جو آپ کے حاکموں کا بھی حاکم ہے، پوری کائنات کا حاکم ہے، تو اس کی خوشی کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ لہذا ہم کو اس حاکم کی خوشنودی کے لیے جو کچھ کرنا ہے وہ دنیا میں ہم کریں۔ آگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں فرماتے ہیں، یا ایھا الناس ان انفسکم مرہونۃ باعمالکم ففکوہا باستغفارکم وظہورکم ثقیلۃ من اوزارکم فخففوا عنہا بطول سجودکم۔ کیا فرمایا ہے کہ اے لوگو، تمہارے نفس تمہاری بدعمالیوں میں گھرے ہوئے ہیں، یعنی تمہارے نفوس تمہاری بدعمالیوں کا حصار کیے ہوئے ہیں، انہیں استغفار کی مدد سے آزاد کراؤ۔ جو تمہارے نفوس تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے گھرے ہوئے ہیں، ان کی قید میں ہیں، ان کو استغفار کے ذریعے سے جو ہے وہ آزاد کرا لو، اور وہ آزاد کرانے کے لیے سب سے اچھا موقع ماہ رمضان ہے۔ اور تمہاری کمر تمہارے گناہوں کے بوجھ سے جھک گئی ہے، لہٰذا جو تم نے گناہ کیے ہیں، ہم نے گناہ کیے ہیں، تمہاری کمریں جھک چکی ہیں،
گناہوں کے بوجھوں سے، لہٰذا ہم ان کمروں کے اوپر گناہوں کا بوجھ نہ لاجیں، بلکہ ہم ایسے بنیں کہ اس کمر کے اوپر ہم رات کی تاریکی میں ہم غربا کے لیے، یتامہ کے لیے کچھ لے کر جائیں اور ہم ان کے مددگار ثابت ہوں، جیسے امام سید سجاد علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ غسل کے وقت جب ان کو غسل دیا جا چکا، ظاہر ہے کہ امام اس کے بعد میں امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا، یا رسول اے مولا، یا آپ یہ بتائیے کہ امام کی پشت جو ہے، جو اوپر کا حصہ ہے، اس میں ڈھٹھے جیسے جو ہے محسوس ہو رہے تھے۔ تو امام نے فرمایا کہ یہ ڈھٹھے وہ ڈھٹھے تھے ہمارے بابا کے پیٹھ پر، کہ رات کی تاریکی میں یہ ایک ایک غریب کے ہاں جاتے اور اسی کمر پہ لاد کے لے کے جاتے تھے اور ان کو رات کی تاریکی میں دے کے آتے تھے۔ آج کیا سیوا ہو چکا ہے کہ تھوڑا سا کام ہم کرتے ہیں، فوراً ہم اس کو پیپر میں دے دیتے ہیں اور سوشل میڈیا پر دے دیتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ عمل ہم دنیا کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو اس سے دنیا تو خوش ہو جائے گی، دنیا والے تو خوش ہو جائیں گے، لیکن آخرت کے لیے خداوند عالم جب آخرت میں جو ہے کے لیے ہم نے کچھ نہیں کیا، خداوند عالم کہ ہمیں خوشنودی اسی لیے ہمیں حاصل کرنا ہے کہ ہماری آخرت بہتر ہو سکے۔ تو یعنی اپنے کمریں جو ہے وہ ہم گناہوں کے بوجھ سے نہ جھکائیں، بلکہ ہم اپنی کمروں ہم سیدھے بنے رہیں۔ ہم جب نیک عمل کریں گے، بہتر عمل کریں گے، تو ظاہر ہے کہ ہم جو ہے گناہ سے محفوظ رہیں گے اور ہماری آخرت بھی جو ہے وہ بہتر ہوگی۔ آگے فرمایا ہے جھک گئیں اس کو طویل سجدوں کی مدد سے ہلکا کرو۔ یہ جو کمریں گناہوں کے سے جھک چکی ہیں، اپنے سجدوں کے ذریعے سے اس کی اصلاح کریں۔ کون سے سجدے؟ ہم کو یاد ہوگا کہ جب ہم اکثر بیشتر مجلسوں میں سنا کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت سجدہ میں امام حسین علیہ السلام پشت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور امام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے کو طول دے رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ہم ان سجدوں کے ذریعے سے اپنے سجدے اس طریقے سے بجا لائیں کہ خداوند عالم ہمارے گناہوں کے بوجھ کو کم کر دے۔ ظاہر ہے کہ خطبہ شعبانیہ کے سلسلے میں آپ سے گفتگو ہو رہی ہے۔ آگے خطبے کو دیتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَمَنْ خَفَّفَ فِي هَذَا الشَّهْرِ أَمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْهُ حِسَابَهُ وَمَنْ كَفَّ فِيهِ شَرَّهُ كَفَّ اللَّهُ فِيهِ غَضَبَهُ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَمَنْ أَكْرَمَ فِيهِ يَتِيمًا أَكْرَمَ اللَّهُ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَمَنْ وَصَلَ فِيهِ رَحِمَهُ وَصَلَهُ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَمَنْ قَطَعَ رَحِمَهُ قَطَعَ اللَّهُ عَنْ رَحْمَتِهِ يَوْمَ يَلْقَاهُ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اور جو بھی اس مہینے میں اپنے غلام یا ماتحت سے ذمہ داری کا بوجھ کم کر دے گا تو اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کے حساب میں بھی
نرمی برتے گا، اور جو اس مہینے میں اپنے غصے پر قابو پا لے گا، اللہ روز قیامت اپنے غضب کو اس سے روک لے گا۔ لہٰذا ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں غصے پر بھی قابو پانا ہے، اس لیے کہ بھوک میں غصہ زیادہ آتا ہے۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ جو ہے کہ ہم اپنے غصے کو پر بھی کنٹرول کریں، اور جو بھی کسی یتیم کو نوازے گا اللہ روز قیامت اسے نوازے گا، اور جو اس ماہ میں اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے گا اللہ روز قیامت اسے اپنی رحمت سے جوڑ دے گا، اور جو قطع رحمی برتے گا اللہ روز قیامت اس سے اپنی رحمت کو منقطع کر لے گا۔ لہٰذا میں نے اس کی وضاحت آپ کے سامنے کر دی ہے کہ صلہ رحمی سے اپنے اقربا سے کام لیں۔ آگے فرمایا ہے کہ وَمَن تَطَوَّعَ فِيهِ بِصَلَاةٍ كُتِبَ لَهُ بَرَاءَةٌ مِّنَ النَّارِ وَمَنْ أَدَى فِيهِ فَرَضًا كَانَ لَهُ ثَوَابُ مَنْ أَدَى 70 فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الشُّهُورِ۔ اور جو بھی اس مہینے میں اپنی رضامندی سے ایک مستحب نماز بجا لاتا ہے اللہ اس کے لیے آگ سے نجات کا پروانہ لکھ دیتا ہے، اور جو اپنے فرض نماز بجا لاتا ہے اسے اس شخص کا ثواب دیا جائے گا جو اس ماہ کے علاوہ 70 فرض نمازیں بجا لاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو ہے کہ نمازوں کی طرف جو ہے بڑی تاکید اور مستحبات کی طرف جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید کی ہے اور اس کا ثواب بھی بتا دیا ہے۔ وَمَنْ أَكْثَرَ فِيهِ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيَّ تَقَبَّلَ اللَّهُ مِيزَانَهُ يَوْمَ تَخَفَّفُ الْمَوَازِينُ۔ اور جو اس مہینے میں کثرت سے مجھ پر صلوات بھیجے گا اللہ اس کے اعمال کو اس روز وزنی بنا دے گا جس روز دوسروں کے اعمال ہلکے ہوں گے۔ آپ کے لیے ماہ رمضان میں کثرت سے صلوات بھیجنے کے لیے حکم رسول ہے کہ اگر آپ جو ہے روزے کی حالت میں جو ہے آپ بار بار صلوات بھیجتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا جو ہے روز قیامت جو اعمال کو اس روز وزنی بنا دے گا، ایسا جو ہے خداوند عالم کی جانب سے ہوگا کہ خداوند عالم صلوات کے عوض میں آپ کے اعمال کا پرلا وزنی کر دے گا، نیک عمل کا پرلا وزنی کر دے گا اور بد اعمالیوں کا پرلا ہلکا کر دے گا۔ لہٰذا آپ کو جو ہے آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ جو ہے کہ آپ روزے کی حالت میں محمد و آل محمد پر کثرت سے صلوات بھیجیں۔ وَمَن تَلَا فِيهِ آیَةٌ مِّنَ الْقُرْآنِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ فِي غَيْرِهِ مِنَ الشُّهُورِ۔ اب آگے فرمایا ہے کہ اور جو شخص اس ماہ میں قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کرے گا اسے دیگر مہینوں میں قرآن ختم کرنے والے کا ثواب دیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ جو ہے کہ اس کے لیے کیا فرمایا خداوند عالم نے، جو اس مہینے میں قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کرے گا اسے دیگر مہینوں میں قرآن ختم کرنے والے
کا ثواب دیا جائے گا۔ ایک آیت پڑھنے کا ثواب پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب جو ہے خداوند عالم اس مہینے میں ہم کو عطا کر رہا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو ہے کہ اس سے ہم محروم نہ ہوں، قرآن کی کثرت سے تلاوت کریں، جتنا ہو سکے ماہ مبارک رمضان میں قرآن کی ہم تلاوت کریں، تاکہ ایک ایک آیت کے بدلے ایک ایک قرآن کا ثواب جو ہے وہ ہمیں حاصل ہو سکے، ہمیں مل سکے، اور ہم روز قیامت سرخرو ہو سکیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ یا رسول اللہ، ہم نے جو آپ نے حکم کیا تھا ہم اس پر عمل بجا لائے، یا رسول اللہ اپنی شفاعت مجھے مرحمت فرما دیجئے۔ تو ظاہر ہے کہ جو ہے کہ اگر ہم ائمہ اطہار علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہماری شفاعت کریں گے، اور مولا متقیان علی بن ابی طالب السلام ہماری شفاعت کریں گے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں فَقُلْتُ یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی هذه الشہر فقال یا ابا الحسن افضل الاعمال فی هذا الشہر الورع عن محارم اللہ۔ پس مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں پس میں کھڑا ہوا اور عرض کیا رسول اللہ اس مہینے میں سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے ابو الحسن، اس مہینے میں بہترین عمل محرمات الہی سے پرہیز کرنا ہے۔ جو خداوند عالم نے جن چیزوں کو حرام قرار دے دیا ہے ان سے پرہیز سب سے بہترین عمل ہوگا کہ ان سے ہم محرمات سے پرہیز کریں اور حسنات کو ہم گلے لگائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔